الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يستحیی ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين ان اللہ بے شک اللہ لا یستحیی نہیں حیا نہیں شرماتا ان یضرب کہ وہ بیان کریں مثلا کوئی مثال مثلا ما کوئی بھی مثال. آج اس کی ٹیکنیکلٹی ہم دیکھیں گے کہ یہ مثلا ما کیا چیز ہے. مثلا ما کسی بھی قسم کی کوئی مثال، بعودتاً مچھر کی، فما فوقہا تو جو اس سے اوپر ہو، مچھر یا اس سے جو کوئی چیز اوپر ہو. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا تو وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا، فَيَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ کہ جو حق ہے ان کے رب کی طرف سے ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ان مثالوں سے اللہ کیا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وہ گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے بہت سو کو، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا اور وہ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے بہت سو کو. وَمَا يُضِلُّ اور وہ نہیں گمراہ کرتا بِهِ اس کے ذریعے إِلَّا الْفَاسِقِينَ سوائے ان کو جو کہ فاسق ہیں. ہماری روٹین کے مطابق ریکیپ کچھ یاد ہے کہ کل ہم نے کیا سمجھا اور سیکھا تھا؟ کوئک ریکیپ. اور اگر آپ بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے، اگر نہیں تو میں کلاس سٹارٹ کر دیتا ہوں. اوکے. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ ان اللہ بے شک اللہ رب العزت لا یستحیی وہ شرماتے نہیں ہیں. اللہ رب العزت شرماتے نہیں ہیں. اس کے بارے میں ہم نے کافی ڈیٹیل میں بات کی تھی. ٹھیک ہے. کچھ آداب تھے جو ہم نے کور کیے تھے کہ ٹیچنگ کے لیے، تعلیم کے لیے جو ہے انسان کو کسی بھی حد تک جانا پڑے گا تاکہ وہ تعلیم دے سکے، لوگوں تک علم پہنچا سکے. اور اللہ رب العزت نے جو انداز اختیار کیا ہے تعلیم کا وہ ایک نمونہ ہے. تعلیم کتنا افضل ترین عمل ہے، کتنا افضل ترین شعبہ ہے، کتنی یہ فضیلت والی ذمہ داری ہے، یہ اس آیت سے عیاں ہے. مزید ہم آگے جائیں گے تو ہمیں مزید پتہ چلے گا. ٹھیک ہے. اور بہترین استاد وہ ہوتا ہے جو اپنے طلباء، اپنے سامعین، اپنے شاگردوں کی خیر خواہی ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے پیغام کو، اپنے علم کو یا اپنے موضوع کو آسان سے آسان فہم بنا کر ڈلیور کرے، پہنچائے. ٹھیک ہے. اب ان اللہ لا یستحیی بے شک اللہ رب العزت شرماتے نہیں ہیں. اگر میں اس جگہ پر 3 لفظ استعمال کروں گا اور تینوں کی ڈیفرنٹ نفسیات دیکھنا. اللہ رب العزت حیا نہیں کرتے. اب اس کی ٹوٹلی ڈیفرنٹ نفسیات ہیں. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت حیا نہیں کرتے. دوسرا لفظ ہے اللہ رب العزت شرماتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تیسرا ہے اللہ رب العزت ہچکچاتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ہچکچاتے نہیں. تو ہر لفظ کا اپنا امپیکٹ ہے
اور دماغ میں ایک مختلف اینگل پہ مختلف جگہ پر جا کے اپنا اثر دکھاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے الفاظ کا انتخاب بہت محتاط طریقے سے کریں. او واہ. یہاں پہ نا ایک بات یاد آئی. ہم نے سورۃ الفاتحہ کے اندر جب ہم سوری صراط الذین انعمت کی بحث میں اور اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون کی بحث میں ہم نے یہ بات سمجھ رکھی ہے، لیکن میں تھوڑی سی ریپیٹ کر دوں کہ جو ہمارے الفاظ ہیں یہ نفسیات بلڈ کرتے ہیں، نفسیات بلڈ کرتے ہیں. اور نفسیات کو یعنی ہمارے ایموشنز کو جو ہے نا وہ ایکٹیو بھی کرتے ہیں. مثال کے طور پر، مثال سمجھیے گا، بھوک لگی ہے انتہائی زیادہ، اور آپ کسی یورپین ملک میں ہیں اور آپ کے سامنے کھانا لا کے رکھا گیا. پاکستان میں یا مسلمان ملکوں میں آپ کے ذہن میں یہ سوال نہیں آئے گا، لیکن یورپین ملکوں میں، غیر مسلمان ممالک میں آپ کسی کی دعوت پر بھی جائیں تو آپ کے ذہن میں یہ سوال برقرار رہتا ہے کہ اس بندے کا جو ہے کھانے کے انتخاب میں یا ذبیحہ کے انتخاب میں اس کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. ہوا کیا کہ آپ کو بہت زیادہ بھوک لگی تھی، آپ انوائٹڈ تھے، آپ پہنچے ہیں، آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے انتظار کیا ہے، کھانا ٹیبل پہ لگ چکا ہے اور آپ سے کہا گیا کہ آپ کھانا کھا سکتے ہیں. اور جیسے ہی آپ نے اتنی بھوک کی شدت میں کھانے کی پلیٹ بنائی اور ساتھ والے نے کونی مار کے کہا آئی گاٹ اے میسج. جی کیا ہے جی؟ کہ یہ جو آپ کی پلیٹ میں ہے، یہ جو ٹرے تھی، یہ سور ہے. کیا بھوک باقی رہے گی؟ کیا طلب باقی رہے گی؟ کیا منہ میں آتا ہوا پانی جو ڈیکوریشن کو دیکھے، جو چشمہ جاری تھا منہ کے اندر، کیا وہ برقرار رہے گا؟ ہرگز نہیں. اب بھوک، طلب، چاہت سب دفن ہو جائے گی. اب ڈفرنٹ ایموشنز جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ زندہ ہونا شروع ہو جائیں گے. سب سے پہلے آئے گا غصہ. غصہ ہیوی ہو جائے گا. کیوں بھائی؟ اگر یہ مسلمانوں کی دعوت ہے، جس نے بھی دعوت دی، آپ اس پہ شدید غصے کا، آپ کو بہت زیادہ غصہ آنا شروع ہو جائے گا. سوال یہ ہے کہ آپ کی بھوک کدھر گئی؟ سیکنڈ، وائی یو ڈو ناٹ کیئر اباؤٹ دا فوڈ دیٹ یو لائک یو آر ہنگری دیٹ بیڈ. کیوں پرواہ نہیں؟ الفاظ کان میں گئے، اس نے ایسا ریئیکشن کیا کہ جو بھوک کی طلب تھی، جو چاہت تھی، سب ختم ہو گئی. امیجن کریں کہ وہ کون سا انداز تھا جو ماں نے یا باپ نے یا کسی نے بھی میرے ارد گرد سور کے بارے میں بولا تھا اور انداز اختیار کیا تھا. آج ہم انداز پہ بھی آئیں گے کیونکہ آگے بات آ رہی ہے. ٹھیک ہے. کہ اس انداز نے اور اس طریقے نے میرے دل میں سور کے گوشت کے بارے میں ایسی نفرت بٹھا دی کہ میں جتنا بھی بھوکا ہو جاؤں، جتنی بھی کیفیت، خنزیر میرے آپشنز میں نہیں آئے گا. مثال کے طور پر میں نا یہ علم کی بات کرنے والا ہوں، علم کے بارے میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمیں تجسس ہوتا ہے سیکھنے کا. کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم ایکسیڈنٹلی سیکھ لیتے ہیں، ضرورت نہیں ہوتی. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارے علم کے سرکل کے قریب بھی نہیں آتی اور نہ ہی ان کی ضرورت پیش آتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ممکن ہے. میں آپ کو ایک اور پوائنٹ کی طرف لے کے جا رہا ہوں. اس کا مطلب ہے یہ ممکن ہے کہ انسان کو علم سے بڑے خاص طریقے سے مکمل طور پہ لا علم رکھا جا سکتا ہے، مکمل طور پہ، جو کہ نئی نسل کو ٹارگٹ جس طریقے سے کیا جا رہا ہے. مثال کے طور پر میرے پاس گاڑی نہیں ہے اور گاڑی کی امید بھی نہیں ہے، مثال کے طور پر. ٹھیک ہے. میں ملازم بندہ ہوں، میرے ذہن میں کبھی بھی گاڑی کے ٹائر کو ریپیئر کرنے کا طریقہ نہیں آئے گا، نہ اس کی ضرورت پیش آئے گی.
وہ مکینیکل جتنے بھی اس گاڑی کے متعلقہ چیزیں ہیں مکینیکل، مجھے ان کی پرواہ نہیں ہوگی، لیکن اگر دلچسپی ہے تو ہو سکتا ہے لوگ ہوتے ہیں ان کو دلچسپی اتنی ہے وہ گاڑی کو بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ ایسے ہی بہت سارے ایسے علوم ہیں جو ہمارے ارد گرد ہو رہے ہیں، جن کے مطابق لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ ہمارے وہ کان تک کے پاس سے نہ گزرے ہوں، ہمیں اندازہ تک نہ ہو، تو یہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض دفعہ ایک چیز سے ہمیں اس طریقے سے محروم رکھا جاتا ہے یا دور رکھا جاتا ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ مثال کے طور پر موجودہ نسل میں لیڈرشپ کو مضمون سے نکال دیا گیا ہے، پریزیڈنٹ بننا، لیڈر بننا، یہ نکال دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے نا تھوڑا سا ایکسپیریمنٹ کیا، میرے پاس طلباء تھے یہیں پہ امریکہ میں، تو میں نے نا پوچھنا شروع کر دیا، میں نے کہا کہ آپ نے کبھی سوچا کہ آپ پریزیڈنٹ بنے؟ ہاں، کبھی نہیں سوچا۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ علم آپ کے ذہن سے نکال، یعنی اس کی ضرورت ہی ختم کر دی گئی ہے، آپ کو ایک خاص ملازم سوچ کے ساتھ پروان چڑھایا جا رہا ہے، آپ کو لیڈرشپ نہیں سکھائی جا رہی، لیڈرشپ کے بارے میں سوچنا بھی جو ہے نا آپ سے دور رکھا گیا کہ آپ سوچے بھی نہ اس کے بارے میں۔ تو کب آپ سوچیں گے لیڈر بننے کا؟ تبھی جب آپ کو پڑھنے کا موقع ملے گا، سننے کا موقع ملے گا، اس موضوع پہ باتیں کریں گے۔ تو میں آپ کے لیے ایک سوچ کی، آپ کو میں ایک ایسے کہہ لیں کہ ایک ایلیمنٹ دے رہا ہوں، اس کے ذریعے آپ نے سوچنا ہے کہ کیسے علوم ٹرانسفر کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر سیاست مضمون کسی حد تک، ٹھیک ہے، پالیٹکس کسی حد تک اسکولوں میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ ضرورت ہی نہ پیش آئے۔ جب ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی آپ وہ سوچیں گے نہیں، جب سوچیں گے نہیں تو آپ کی ضروریات کچھ اور بن جائیں گی، آپ کی لائف سٹائل ہی ٹوٹلی ڈفرینٹ بلڈ ہو جائے گی۔ سو یو وونٹ کیئر ایٹ آل کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اچھا واپس آ جائیں اب الفاظ، میں الفاظ کی بات کروں۔ ان اللہ لا یستحیی، اللہ نہیں شرماتا، اللہ حیا نہیں کرتا۔ حیا نہیں کرتا معنی بہت مختلف ہے، بہت میں بولوں گا وائلڈ ہے، بہت زیادہ بدتمیز سا لفظ ہے، بہت زیادہ ایروگینٹ لفظ کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ جب ہم یہ کسی سے بولتے ہیں اسے حیا ہی نہیں ہے، اسے حیا ہی نہیں ہے، تو اس ٹولی روڈ کائنڈ آف ورڈ، بہت سخت لفظ ہے۔ دوسری طرف یہ شرماتا نہیں ہے، اس میں ہچکچاہٹ نہیں ہے۔ جیسے جیسے ہم یہ لفظ میں بدلتا جا رہا ہوں اس کی ڈیسینسی بڑھتی جا رہی ہے، اس میں ادب بڑھتا جا رہا ہے۔ تو لفظ ہے یستحیی، وہ حیا نہیں کرتا، حیا نہیں کرتا، یہ لفظ ایکچولی ہے، لیکن اس کا جو ہماری زبان میں امپیکٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے حیا کا۔ اب میں لفظ حیا بولوں گا اللہ کے بارے میں کہ اللہ حیا نہیں کرتا ہے، تو it's going to hit different kind of box in my head, like it's gonna make me think something different، مجھے سوچنے پہ کچھ ٹوٹلی مختلف چیز میرے ذہن میں آئے گی۔ تو اسی لیے میں اس کو حیا کی بجائے، کل بھی میں نے اس لفظ کو ٹویسٹ کیا تھا، آج بھی ٹویسٹ کر رہا ہوں، جو ہماری زبان میں ادب والا لفظ ہے وہ مجھے استعمال کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ اللہ رب العزت نہیں شرماتے، یہ ڈیسنٹ ورڈ ہے۔ اللہ رب العزت نہیں ہچکچاتے، یہ اس سے بھی زیادہ ڈیسنٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے، اور ادب کے بہت زیادہ قریب ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ عربی کا جو لفظ وہ حیا ہے، اللہ رب العزت حیا نہیں کرتے، جو کہ اردو میں بہت زیادہ مین ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو الفاظ ہیں یہ نفسیات بلڈ کرتے ہیں، نفسیات کو، احساسات کو، جذبات کو پمپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے ابھی سور کے گوشت کے بارے میں مثال دی ہے۔ امیجن کریں کہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جو ہماری نفسیات پرماننٹلی بلڈ کر دیں، اور ہم ان الفاظ کی بنا پر اپنی زندگی لے کے چل رہے ہیں، اپنی زندگی کو آگے شیپ کر رہے ہیں، تو کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر لفظ ہے کامیابی، لفظ ہے احسان، لفظ ہے انعام، لفظ ہے فضل۔ اگر ہم قرآن مجید میں لفظ احسان دیکھیں، ہم لفظ کہاں پہ استعمال کرتے ہیں؟ احسان۔ اور قرآن میں دیکھیں کہ قرآن میں احسان کس مقصد کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں لفظ استعمال ہوا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ میں احسان مند ہوں اس بات پر کہ میں امت محمدیہ سے ہوں، مجھے اس بات پہ احسان، اللہ کا احسان تسلیم کرنا چاہیے تھا۔ اب احسان میں کس لیے استعمال کرتا ہوں؟ بھی آپ نے گاڑی لے لی، جی اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔
دیکھو اس کا ڈیمیج کتنا بڑا ہو رہا ہے، اور ہو رہا ہوگا، اور ہو چکا ہے جی. اٹ ڈز، اٹ ہیز آلریڈی ڈن ہیوج ڈیمیج. اچھا جی، پہلا لفظ احسان، دوسرا ہے انعام. اور جی سنائیں کیسے حالات ہیں جی؟ بس جی کیا کریں، اللہ تعالیٰ کے بڑے احسانات، بڑے انعامات ہیں جی. اس پہ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے انعامات کیے ہیں جی. انعامات کیا کیے جی؟ اس کا گھر ہے، گاڑی ہے، ٹھیک ہے، بچے ہیں، کاروبار ہے. اچھی جواب ہے مثال کے طور پر، تو انعامات ہے. اب قرآن جی میں صراط الذین انعام تھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا. اب انعام کن پہ ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے مثال دی تھی کہ آج اگر ایک شخص جس کو اس کے گاؤں والے سارے کے سارے گاؤں والے اس کے مخالف ہوں، اور اس کی بیٹیوں کو طلاق ہو چکی ہو، بیٹے فوت ہو چکے ہوں، والدین سر پہ نہ ہو، اور وہ سب کے مخالف جاتا ہو اور اپنی بات پہ اٹک جانے والا ہو، ضدی ہو، لوگ اسے دھتکار کے مجبور کر کے گاؤں سے نکال دیں، اس بندے کو ہم قریب تک نہ بٹھائیں. اور اس شخص کے بارے میں جس کے بارے میں میں نے ابھی ہماری سوچ کے مطابق یہ گھٹیا ٹرمز میں نے استعمال کیے، لیکن قرآن اور میں جس شخصیت کے بارے میں نے بولا ہے ان کا مقام بہت اعلیٰ ہے، اور ان کے ساتھ ایسے ہوا تھا. اب چونکہ ہم دنیا پرست ہیں، وی کینٹ ڈینائی دیٹ، ہم دنیا پرست ہیں، ہم پوجتے ہیں دنیا کو، پیسے کو پوجتے ہیں، ہمارا خدا ہے پیسہ، ٹھیک ہے. اس کا اگر آپ نے بیٹھ کے ایکسپیریمنٹ کرنا ہو تو کر سکتے ہیں. ایک ایک سینیریو بلڈ کریں کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہ ہوں مکمل طور پہ، خاوند فوت ہو جائے، بیوی فوت ہو جائے، جو ذریعہ آمدن ختم ہو جائے، تو آپ کو کیا لگے گا؟ حقیقتاً آپ کیسا محسوس کریں گے؟ کیا آپ کو لگے گا کہ بھائی میں برباد ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گی، میں مر جاؤں گا، میں مر جاؤں گی، میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گی؟ اگر تو ایسے خیالات ہیں تو سمجھ لو کہ میرا پیسہ خدا ہے، میرا خدا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اگر مجھے لگے کہ میرے جو سب کو لوگ چھوڑے ہیں تو میرا کیا بنے گا، سمجھ لو پھر میں پھر بھی خدا کا محتاج نہیں ہوں، میں لوگوں کا محتاج. اگر مجھے لگے کہ میرا کوئی بھی مٹیریلسٹک سورس بند ہو اور میں مر جاؤں، میرا کیا بنے گا، تو سمجھ لے میں مٹیریلسٹک ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، مٹیریلسٹک ہوں، مسلمان نہیں ہوں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال ہو رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اور ان کے بعد صحابہ کرام. کیا میں بلال بن سکتا ہوں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کیا میں نے بلال بننے کی نیت کی ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کیا مجھے پتا ہے کہ بلال نے کیسے زندگی گزاری؟ اللہ ماشاء اللہ ہو سکتا تھوڑا بہت. کیا میری زندگی میں میرے بچوں کے لیے ابو بکر عمر عثمان بننے کا پلان ہے؟ نہیں ہے. کیا میرے بچوں کو پتا ہے کہ ابو بکر عمر عثمان کون تھے، کیا تھے؟ کیا وہ چاہتے ہیں وہ بن جائیں؟ نہیں، وہ ایسا نہیں کریں گے، ان کو پتہ ہی نہیں. اچھا، صراط الذین انعمت، اب یہ لفظ جو استعمال ہو رہا ہے، یہ جو لفظ استعمال ہو رہا ہے دراصل استعمال ہو رہا ہے رسول اللہ، صحابہ کرام، انبیاء علیہ السلام، اور تابعین و تبع تابعین کے لیے جو کہ بینک کرپٹ تھے. لفظ بینک کرپٹ، بروک تھے دنیا کے حساب سے، یعنی ان کے پاس کچھ نہیں تھا. اور ہم جس بندے کے پاس، جو بندہ ایسا ہو جس کے پاس کچھ نہ ہو، ہم اس کے بندہ بیکار ہے. بھئی آپ اس کے ساتھ بیٹھیں جس سے آپ کو فائدہ ہو. بھئی یہ بندہ بیکار ہے، نہ اس کی بیٹیوں کو گھر نہیں بنانا آیا، اسے جو ہے نا لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا نہیں آتا، یہ لوگوں کے مخالف جاتا ہے، ہر بندہ اس کے مخالف ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے اس کے ساتھ تعلق رکھنے کی؟ ہم اس کو ناکام سمجھتے ہیں. حقیقت میں کامیاب کون ہے؟ یہ شخص کامیاب ہے. اور وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کون ہے؟ صحابہ کرام. ٹھیک. اچھا، اب لفظ اگر میں انعام بولوں کن چیزوں پر؟ میں نے اس کی ایک مثال دوں گا. مثال میں بعد میں دیتا ہوں، پہلے میں دو تین اور لفظ. ایک اس کے بعد لفظ کامیابی. لفظ ہے کامیابی. جو کامیابی لفظ ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. مفلحون کا لفظ ہے فلاح. فلاح سے لفظ ہے، فلاح کا مطلب ہوتا ہے کامیابی. اب یہ کامیابی ٹرم استعمال ہو رہی ہے کن کے لیے؟
الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. تو یہ ٹرم استعمال ہو رہی ہے کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے. اب میں ٹرم کامیاب کس کے لیے استعمال کرتا ہوں؟ If you want to be successful, that person is very successful. Success. اب سکسیس کس کے لیے استعمال ہو رہی ہے؟ کسی نے بہت اچھا بزنس کھڑا کر لیا جی، یہ بندہ بڑا کامیاب ہے جی. اب لفظ کامیاب کی ٹرم میں نے بالکل غلط جگہ پہ استعمال کیا، ایسے کہوں گا غلط جگہ پہ استعمال کیا. امیجن کریں وہ سور کا گوشت جو میرے سامنے کھانے کی پلیٹ میں میرے سامنے آیا تھا، میرے لیے اس کے بارے میں لفظ استعمال کیا گیا تھا حرام، اور اس لفظ حرام نے میری طلب بھوک ہر شے ختم کر دی. اور اگر وہاں پہ چکن ہوتا اور میرا پیٹ بھرا بھی ہوتا اور مجھے کہا جاتا یہ چکن دیکھو کتنا مزیدار ہے، تو مجھے بھوک لگ جاتی. صرف الفاظ کی بنا پر بھوک لگ جاتی. امیجن کریں کہ یہ الفاظ نفسیات پہ کتنا بڑا اثر کر رہے ہیں، کتنا بڑا اثر کر رہے ہیں. بچوں کا الفا سیٹ کر رہے ہیں یہ الفاظ. میں اس کی مثال دے دیتا ہوں ابھی. مثال یہ ہے آپ کا ایک جاننے والا رشتہ داروں میں سے، ٹھیک ہے، میں اپنی مثال دے دیتا ہوں. میرے کو جاننے والا ہے، ان کے بیٹے نے میڈیکل کمپلیٹ کر کے وہ ڈاکٹر بن گیا ہے مثال کے طور پر. تو میں نے ان کو دعوت پہ بلایا. گھر میں بچے ہیں، 2 سال 4 سال 6 سال 8 سال 10 سال 12 سال 14 سال 16 سال سارے بچے موجود ہیں. اب اس بچے نے چونکہ ڈاکٹر بنا ہے تو میں نے اس کے پیرنٹس کو بھی بچے کو بھی بلایا ہے. اب کیا ہوا کہ وہ گھر داخل ہوئے ہیں تو میں کھڑا ہو کے میرے چہرے کی ایکسائٹمنٹ، میرے چہرے کی رنگت، میرا لہجہ، میرا انداز ان کو ویلکم کرنے کا، پھر میری بیوی، میرے جو ہے نا اس بچے کے ساتھ جو سلوک ہے، جو محبت ہے، کس بنا پر وہ تو ظاہر ہے کہ دنیاوی لحاظ سے وہ ڈاکٹر بن گیا ہے، کل کو کام بھی آئے گا، لیکن یہ جو پروٹوکول ہے یہ ڈیمیج کر رہا ہے کسی اور کے دماغ کو، ان نئی نسل کے بچوں کو. انہوں نے کچھ سیکھ لیا ہے، والدین کو نہیں پتا، بچوں نے کچھ انکانشیسلی سیکھ لیا ہے. جو تھوڑا بہت نفسیات کو سیکھ رہے ہیں ان کو پتا میں کیا کہہ رہا ہوں. ابھی یہ تھی ایک سنیریو. دوسرا سنیریو کیا ہے؟ میرا ایک اور دوست ہے. اب ان کو میں نے دعوت دی ہے، جو میرے پاس ہے ان کو میں نے دعوت دی ہے. دوسرا ایک دوست ہے جس کے بچے نے حفظ کیا ہے اور مدرسے کو ٹاپ کیا ہے اور درس ضامی کیا ہے، اور اپنے وفاق کے پورے جو ان کا وفاق المدارس کا جو سسٹم ہے اس میں اس نے پورے وفاق کے جو سسٹم کو جو ہے نا وہ بیٹ کر دیے، کہہ لیں، ٹھیک ہے، سب سے ہائی نمبر لیے اور وہ عالم بن گیا ہے. اور وہ مجھے خود بتانے کے لیے آ رہے ہیں، میں نے بلایا نہیں ہے، بتانے کے لیے آ رہے ہیں. دروازے پہ دستک ہوئی اور میرے چہرے پہ طوفان بدتمیزی کہہ لیں یا موت کے فرشتے جیسے مجھے نظر آ رہے ہوں، ایسے میری کیفیت ہو، اور میں ان کو گھر میں بلا کے لاؤں. حالانکہ مٹھائی بھی وہ خود لے کے آئے. یہاں پہ میں سب کچھ کر رہا تھا، وہاں پہ وہ لے کے آ رہے ہیں، اور میں کہوں اچھا ماشاء اللہ، ہاں جی بہت اچھی بات ہے جی، ہاں جی کیا کہیں جی، آپ نے بڑا اچھا کیا جی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ کرے وہ کرے. ایک نفسیات میں نے سیٹ کر دی ہے اپنے بچوں کے لیے کہ بھاڑ میں گیا دین، بھاڑ میں گیا قرآن، بھاڑ میں گئی حدیث، لا حول ولا قوت الا باللہ. اس طرف جانے پہ تمہیں کچھ نہیں ملے گا. دیکھ لو میں نے جتنی عزت دی ہے ان کو، یہ نہیں بولا، لیکن بچوں نے سیکھ لیا ہے کہ کوئی اوقات نہیں ہے اس کی. اوقات ہے تو اس کی ہے جو پہلے آیا تھا. اب ایک تھے الفاظ اور اس کے بعد تھے انداز.
ابھی ہم انداز کی طرف بھی آئیں گے کیونکہ وہ بھی اسی آیت کا حصہ ہے. ان اللہ لا یستحیی، اللہ رب العزت شرماتے نہیں ہیں، ہچکچاتے نہیں ہیں کہ وہ مثال بیان کریں. مثلا ما بعوضتن، مثلا ما، اصل میں یہ مثلا ما جو استعمال ہوا ہے نا عربک میں، ایک ٹرم ہوتی ہے جب آپ کو شدید طلب ہو کسی چیز کی، شدید طلب ہو، اور آپ سے کوئی کہے کہ آپ کو کھانا چاہیے اور آپ کہیں ائتنی شیء ما، شیء ما، سوری، ائتنی شیء ما، مجھے کوئی بھی چیز لا دو. شیء ما، آخر میں ما ایڈ کر دیں، شیء ما، تو اس کا معنی بن جائے گا اینی تھنگ. اس کا مطلب بن جائے گا یہاں پہ مثلا ما، یہ مثلا الگ اور ما بعوضتن نہیں ہے، یہ مثلا ما بعوضتن ہے، مثلا ما بعوضتن. ٹھیک ہے، یہ ٹیکنیکلٹی ویسے نہیں سمجھ آئے گی اگر آپ کو گرامر کا پتہ نہیں. گرامر آپ کو بتائے گی کہ یہ کیا چیز ہے، کس طریقے سے یہاں پہ یہ الفاظ کا استعمال ہو رہا ہے. اب اگر میں اردو انداز میں جو ہمارے دیسی ترجمے میں نکالتا ہوں، آپ دیکھیے گا کتنا ڈیمیج ہوتا ہے، نفسیات پہ کتنا ڈیمیج ہوتا ہے. میں قرآن پاک کھول رہا ہوں. بعودتن، یہ نا لفظ آیا بعد تھے، بعد، بعد، بعد. بتاتا ہوں یہ بعد کیا چیز ہے. اصل میں جو لفظ بعد ہے نا وہیں سے آیا بعودہ، مطلب کہ اتنی چھوٹی چیز، اتنی چھوٹی چیز جو بیئرلی، یعنی انتہائی مشکل سے انسان اپنی آنکھ سے دیکھ سکے، اسے بولتے ہیں بعودہ. اس سے مراد صرف مچھر نہیں ہے، صرف مچھر نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اس سے مراد ہے اتنی چھوٹی مخلوق، اتنی چھوٹی مخلوق جو بڑی مشکل سے آنکھ کو دکھائی دے. یہ دیکھیں، اب یہ دکھ کی بات ہے، نفسیات پہ کتنا بڑا ڈیمیج ہوتا ہے، یہ کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے. اس آیت کو دیکھیے، یہ ہمارے اردو کا ترجمہ ہے. کین ایوری باڈی سی اٹ؟ سب کو نظر آ رہا ہے؟ جی سر. دیکھیے گا، مثلا، مثال، ماں بعوضتن، جو مچھر. صرف اسی بندے کا قصور نہیں ہے، یہ تھے حافظ نذر احمد صاحب، حالانکہ میں ان کے ترجمے کو بڑا فیور کرتا ہوں، میں انہی کو استعمال کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن ہے ڈیمیج. یہ رہا مثلا، کوئی مثال، ما جو بعوضتن، ما جو، حالانکہ پھر وہی غلطی ہے، ایگزیکٹلی وہی غلطی ہے. مثلا ما جو، حالانکہ مثلا یہ لفظ ناکرہ ہے، کوئی مثال، ٹھیک ہے، لیکن اصل میں جو مثلا ما ہے ان کو اکٹھانا چاہیے تھا. اگلا ترجمہ ہے ڈاکٹر فرتا ہاشمی صاحب کا، صحابہ کا، وہی چیز. ہاں یہاں پہ ہے خواہ مخواہ، خواہ مخواہ جو، خواہ جو، نہیں وہ پھر بھی وہ نہیں ہے. پھر آگے چلیں، ڈاکٹر فرتا ہاشمی جتنے ترجمے نکالے ہیں، اب میرے پاس ایک لمبی لسٹ ہے یہ ترجموں کی. ڈاکٹر پروفیسر احمد یار صاحب، کون سا ترجمہ نکال لیں؟ رنگین آیات، شان نزول، خداوندی، چلو یہ دیکھ لیتے ہیں. پروفیسر حافظ، ان کا کیا کہنا ہے؟ مثلا ما، سر پیچھے شکر ہوا، ایک یہ رہا، مثلا ما آیا. یہ رہا واحد، یہ وہ شخص ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مجھے لگا تھا کہ میں مایوس ہو جاؤں گا، پر نہیں 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 نہیں، سبحان اللہ. دس از دا ون. کون ہے یہ؟ حافظ احمد یار صاحب. مین، آئی نیڈ ٹو ریمبر دیٹ. ان کو مارک کر لیں، یہ بندہ قابل اعتبار ہے، ان کا ترجمہ ٹھیک ہے. حافظ احمد یار، حافظ احمد یار صاحب، پروفیسر حافظ، انہوں نے، واحد وہ شخص ہیں جنہوں نے یہ ترجمہ کی. کوئی سی بھی مثال، یہ ہے لفظ. اب مچھر کے بچے دیکھا نا، مچھر کے بچے کی، اور پیچھے کیا ہے؟ کسی نے مچھر کے بچے کی نہیں کی. سبحان اللہ. مین، آئی لو دیٹ، آئی لو دیٹ، آئی لو دس گائے، ماشاء اللہ. کس گئے؟ سر تو یہاں پہ جو یہ مچھر کے بچے ترجمہ ہوگا تو یہاں پہ تو یہ ترجمہ نہیں ہو سکتا تو کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو نظر نہ آئے، اصل میں جیسے آپ جو ہے نا، بتا ہاں دیٹس اے گڈ پوائنٹ. لیکن اصل میں عرب کے ہاں جو ہے نا، جو سب سے یہ لفظ کا استعمال بھی ہوا ہے مچھر کے لیے بھی، ٹھیک ہے، لیکن ویسے نہیں. حالانکہ مچھر کے لیے ایک اور لفظ ہے، میرے ذہن سے وہ لفظ نکل گیا. تو اصل میں یہ بعودہ ایگزیکٹلی مچھر کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے.
ایگزیکٹلی مچھر کے لیے نہیں، لیکن یہ مچھر کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سب سے چھوٹی مخلوقات میں سے، حالانکہ مچھر سے چھوٹی ہوتی ہے، کیا نام ہے، چونٹی ہوتی ہے، لیکن چونٹی زیادہ ویزیبل ہوتی ہے مچھر کی نسبت، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اتنی جلدی موو نہیں کر سکتی، تو مچھر تو پھر جلدی سے اڑ بھی جاتا ہے. تو یہ اتنا چھوٹا سا مچھر، یعنی بچہ، مچھر کا بچہ. اب مچھر کا بچہ کتنا ہوتا ہے، لاروا کہہ لیں، لاروے کی کیا اوقات ہے، ہاؤ اسمال از اٹ. تو دس از واٹ ایگزیکٹلی مینس، ٹھیک ہے، یعنی بیئرلی دیکھے جانے والی چیز. بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آئی ہیو سم تھنگ دیٹ آئی کین لک ایٹ ان فیوچر. آئی ڈیڈنٹ نو دیٹ، مجھے بھی آج ایکسیڈینٹلی ہیپن ٹو سی، کہ مجھے نہیں امید تھی کہ مجھے جو ہے نا اتنا بہترین ترجمہ میرے پاس ہے، الحمدللہ. خیر، تو یہ نا اسے بولتے ہیں ایزی قرآن و حدیث. یہ اپلیکیشن ہے، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں فری میں، اور اس میں یہ ساری دیکھیں، سارے ترجمے، ساری تفاسیر موجودہ اور پرانیاں، بہت حد تک تقریباً 40-50 کے قریب تفاسیر آپ کو بیٹھے ایک ہی اپلیکیشن کے، اور احادیث الگ سے ہیں. احادیث کی ساری کتابیں یہاں پہ موجود ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ احادیث کی ساری کتابیں موجود ہیں. اگر آپ کتب میں جائیں گے تو یہ کتب ساری، یہ دیکھیں، یہ ساری موٹی موٹی 18 حدیث کی کتب ہیں. آپ بیٹھ کے مطالعہ کرنا چاہیں، دیٹس اے ونڈرفل تھنگ، الحمدللہ. اچھا جی، اب واپس آ جائیں، لیکن بات پھر وہی کہ اردو پہ آ کے آپ کا نقصان ہوگا. تو عربی گرامر سیکھیں، خلاصہ کلام عربی گرامر سیکھیں. اچھا جی، واپس آ جائیں تو ہمارے پاس ہے آگے فما فوقہا، اور جو چیز اس کے اوپر ہے، اس کے اوپر سے مراد پر بھی ہیں یا اس سے کوئی بڑی چیز، ٹھیک ہے. آگے دیکھنا، لفظ استعمال فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا. سوال ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا کیوں استعمال ہوا ہے، اللہ رب العزت کیا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. یہاں پہ جو چیز اللہ رب العزت بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے، آگے آگے قسم شاگردوں کی شاگردوں کی. اب چونکہ استاد اللہ رب العزت ہیں، پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آگے سننے والے دو قسم کے شاگرد ہو سکتے ہیں. پہلے قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو استاد کے لاجک کو، استاد کی ریزننگ کو، استاد کے ایکسپلینیشنز کو، ٹھیک ہے، اور ایون کے مثالوں کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں، اور اس کو پھر غور و خوض کرنے کے بعد تسلیم بھی کرتے ہیں. اللہ رب العزت فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ٹھیک ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے، ٹھیک ہے. اب یہ ہم نے انشاءاللہ شاگردی کے آداب بھی سیکھنے ہیں، وہ آگے آئے گا انشاءاللہ. ان میں سے ایک ادب یہاں پہ بھی ہم سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ادب یہاں پہ سیکھ رہے ہیں. وہ کون سا ادب ہے کہ استاد، جب آپ استادی کسی کی اختیار کر لیں، یعنی آپ کسی کے شاگرد بن جائیں، کسی کی شاگردی اختیار کر لیں، تو پھر مکمل موقع دیں ان کو سمجھانے کا، سکھانے کا، ٹھیک ہے. ان کے علم پہ اپنا علم نہ جھاڑیں. کب تک؟ جب تک کہ وہ آپ کو موقع نہ دے. مثال کے طور پر آپ سے کہیں کہ اپنی رائے دیں جی، ہاں، پھر آئیں، اپنے علم، اپنے سوال، اپنے اعتراضات سارے رکھیں بغیر ہچکچاہٹ کے، ادب و احترام کے دائرے میں، کیونکہ ابھی وہ بات ہونے والی ہے، ٹھیک ہے. نمبر 1. نمبر 2 کہ اب شاگردوں کی اقسام ہے، ہم سیکھیں گے انشاءاللہ آگے جا کے. یہاں پر جو چیز سکھائی جا رہی ہے کہ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جب استاد انتہائی مخلص ہو، انتہائی زیادہ مخلص. اللہ رب العزت نے بتا دیا نا، ان اللہ لا یستحی، تو خلوص کی انتہا بتا رہی، ٹھیک ہے، کہ اللہ رب العزت انہ بکل شیء علیم کے باوجود کہ وہ ووکیبلری کے بڑے سخت قسم کے، بڑے ہیوی قسم کے الفاظ استعمال کر کے اگلے بندے کی انا کو، تکبر کو بے بس کر دے، مجبور کر دے، تو سننے پر مجبور کر دے، ماننے پر نہیں، وہ اتنا سادہ انداز کے قابل فہم ہو، ٹھیک ہے. اب جو ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حق اللہ کی طرف سے. کیا مطلب؟ کہ استاد خیر خواہ ہے، استاد میری بہتری چاہتا ہے، استاد کی بات تسلیم کر لینی چاہیے. سبحان اللہ. اب جو آگے ہے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں، اب یہاں پہ سمجھنا پوائنٹ، ٹیکنیکل پوائنٹ، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، بہذا المثل، بہذا المثل، اس کا فرق کیا ہوتا؟ بہذا المثل اگر الف لام مثال سے پہلے آتا، اگر تو الف لام پہلے آتا نا مثال سے پہلے، تو یہ تھا مثال جو بھی اللہ رب العزت نے دی ہے اس کا ادب،
خاص کر دیا نا، المثل الف لام لگا دی ہے، تو جو مثال بیان ہو رہی ہے اس کے بارے میں ادب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ مثال کے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے، یہ کس لیے مثال دی جا رہی ہے۔ لیکن جب اس کو ناکرہ کیا گیا نا تو وہ ادب کا ایلیمنٹ ختم ہو گیا، ادب کا ایلیمنٹ ختم ہو گیا، اور بڑے مین طریقے سے کہا جا رہا ہے۔ اب میں اس کا لہجہ اختیار کرتا ہوں۔ اچھا، میں کسی کو یاد ہے کہ ہم نے ان دا بگیننگ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ قرآن از ناٹ اونلی ورڈز، یہ الفاظ نہیں ہے، بلکہ الفاظ کے پیچھے جو جذبات ہیں، جو ارادے ہیں، جو نیت ہے، قرآن اس کو بھی کور کرتا ہے، ان کو بھی بیان کرتا ہے۔ کسی کو یاد ہے؟ نہیں یاد؟ یہ جواب آنے میں دیر لگتی ہے نا تو سارا کام خراب ہو جاتا ہے۔ میں اسکرین شیئرنگ بند کر رہا ہوں۔ اچھا جی تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت صرف ان کے الفاظ نقل نہیں کر رہے، بلکہ ان کے الفاظ کے پیچھے جو ان کا ارادہ ہے وہ بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ وہ کیا؟ ان کا انداز دیکھیے گا، ایک ہے آپ انداز، لہجہ دیکھیے گا، لہجے کا امپیکٹ، جیسے میں نے آگے پہلے مثال دی ہے۔ پہلا انداز یہ ہے، اللہ رب العزت اس مثال سے کیا چاہتے ہیں؟ ادب، ٹھیک ہے، حرج نہیں ہے، پوچھنا چاہیے یہ سوال، بالکل ٹھیک ہے، پر سوال کب خراب ہوگا؟ یہی سوال خراب کب ہوگا؟ اللہ کو اس مثال سے کیا ضرورت ہے؟ اگر اللہ ہے تو اللہ کو ان مثالوں کی کیا ضرورت؟ سوال وہی ہے، لہجہ بدل گیا۔ اب لہجے نے اس سوال کو بیکار کر دیا، اس سوال کو فضول کر دیا، بلکہ بے ادبی میں شامل کر دیا استاد کے خلاف۔ اس سے پوائنٹ کیا ہے؟ کچھ ہوتے ہیں سوال جینون، علم حاصل کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، سچی یعنی دلچسپی کہہ لیں، تجسس کہہ لیں، سچا تجسس ہے، فکر کے لیے سوال بنتے ہیں، کریں۔ اور کچھ سوال ہوتے ہیں استاد کا امتحان لینے کے لیے، اپنا علم جھاڑنے کے لیے، یا دوسروں کو بتانے کے لیے کہ میرے پاس بھی علم ہے، اور اس میں استاد سے سیکھنا مقصود نہیں ہوتا، اور اس سے مراد یہ بھی نہیں ہوتا کہ کوئی اور سیکھے۔ اس کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے، اس طریقے کا، اس انداز کا، کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مجھے بھی اس بات کا علم، مین اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کی کوشش، اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش، تو یہ نقصان کر دیتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ان کے ارادے کو، میں نے ساری وہ خامیاں نہیں بیان کی، یا ساری خوبیاں نہیں بیان کی جو شاگردوں کو اختیار کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، وہ بھی اسی مضمون کے اندر ٹاپک کور ہے، کیونکہ استاد کی بات ہو رہی ہے تو ہو نہیں سکتا کہ شاگرد پیچھے رہ جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے بڑے طریقے سے سب کو کور کیا، ٹارگٹ بڑے خوبصورت طریقے سے کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، جو ایمان والے ہیں ان کو پتہ ہے حق ان کے رب کی طرف سے۔ اب لفظ حق کیوں استعمال ہوا ہے؟ لفظ حق کیوں استعمال ہوا ہے؟ اچھا جی، ہوتا کیا ہے کہ حق کے کئی معنی ہیں، حق کے کئی معنی ہیں۔ پہلا معنی ہے سچ، انہ الحق من ربہم، اس بات کو تسلیم کرنا کہ سچ تو اللہ کی طرف سے، اللہ رب العزت سچ ہی بیان کر سکتے ہیں اس بات پہ۔ دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، یعنی مقصد، ٹھیک ہے، حق کا معنی مقصد بھی ہے، اور اس کا معنی یہ بھی ہے کہ حقدار، حقدار، اللہ رب العزت حق رکھتے ہیں، جیسی مرضی مثال دیں، استاد حق رکھتا ہے جیسی مرضی بات کرے، بات کو سمجھانے کے لیے حق رکھتا ہے، تو اس کا الحق من ربہم، کہ حق اللہ کے پاس ہے، جو چاہے مثال دے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے مزے کی بات، یہاں پہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ، اب چونکہ استاد کی بات ہو رہی ہے، استاد کی بات ہو رہی ہے، پر فرق یہ ہے کہ جب استاد بات کرتا ہے تو شاگرد چاہے توجہ دے، چاہے توجہ نہ دے، اور کلاس ختم ہونے پر چاہے بھول جائے، پرواہ نہ کرے، یاد نہ رکھے،
لیکن اللہ رب العزت نے اس سوچ کو کہ کہیں یہ نہ رہے کہ میں خدا ہوں اور میں قرآن سکھا رہا ہوں اور آپ اپنے آپ کو شاگرد سمجھ لیں اور شاگرد سمجھ کر آپ کسی ایسے رویے میں چلے جائیں، مثال کے طور پر یہ استاد بہت سخت ہے جی، آئی وانٹ ٹو چینج مائی ٹیچر، آئی وانٹ ٹو چینج مائی کلاس، آئی وانٹ ٹو چینج مائی اسکول، تو یہ استاد کی بیسیکلی بے حرمتی بھی کہہ لیں اور گستاخی بھی کہہ لیں اور شاگرد کا نخرہ بھی کہہ لیں۔ اللہ رب العزت نے جو آگے آیت استعمال کی نا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، آمنو کے لفظ کے اندر ایک خوبی ہے جسے کہا جاتا ہے غلامی، وہ لوگ جو غلام ہوئے۔ اب غلام اور شاگرد میں فرق ہے، غلام کی مجبوری ہے بات کو سننا، غلام کی مجبوری ہے، غلام کے لیے پابندی لازم ہے کہ وہ اپنے آقا کی بات کو سنے، سمجھے، مجبوراً سمجھے، لائک اٹس ناٹ لائک آئی ڈونٹ کیئر وٹ ہی سیڈ، غلام ایسا نہیں کر سکتا، غلام کی مجبوری ہے، لائک جیسے کہ ایک باس کے سامنے، غلام ہے نا ہمیں جس طریقے سے تربیت دی گئی ہے تو ہم غلام ہیں، تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے باس کی بات کو بڑی توجہ سے سننا اور باپ کی بات کو نفرت سے سننا، ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے کوئی تعجب والی بات نہیں ہے۔ تو اگر مینیجر، سپروائزر، اگر باس جو تنخواہ دیتا ہے وہ بات کرے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم فون کو یا اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کر لیں، اور اگر وہ کہے کہ بتاؤ میں نے کیا بولا ہے، اور ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اس کی بات کو مین وان ریپیٹ نہ کریں، کیوں؟ غلام ہے نا، غلام ہے۔ اب شاگرد کیا کرتا ہے؟ جیسے کہ میں پوچھتا ہوں کہ بتائیے کہ آج کل ہم نے کیا کلاس میں سیکھا تھا، یا ریویو کریں تو خاموشی برقرار رہتی ہے۔ یہ نقصان ہوتا ہے شاگردی میں اور غلامی میں، ٹھیک ہے۔ جب انسان غلام ہوگا، اپنے آپ کو سمجھے گا غلام، تو پھر اپنی انرجی صرف کرے گا بات کو سمجھنے کے لیے۔ پوائنٹ یہاں پہ بتانے کا جو ہے وہ یہ ہے، اللہ رب العزت فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو غلام ہوئے، جنہوں نے اپنی غلامی اختیار کی ہے، وہ جانتے ہیں، مطلب کیا کہ وہ اپنے آپ کو مجبور کرتے ہیں بات کو سمجھنے کے لیے، وہ قرآن کو اکیوز نہیں کرتے ہیں، استاد کو اکیوز نہیں کرتے ہیں، استاد پہ بلیم نہیں کرتے ہیں، استاد میں سے نقص نہیں نکالتے ہیں، استاد کو غلط یا ٹھیک نہیں سمجھتے، استاد کو صرف اور صرف ٹھیک ہی سمجھتے، کیونکہ باس ہے، خدا ہے، آقا ہے، مالک ہے۔ تو فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا نے آ کے نفسیات سیٹ کر دی، بھائی قرآن کو سمجھنے کے لیے یو ہیو ٹو پٹ یور اون سیلف in order to understand۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز ہے، کیا پاورفل انداز بھی ہے ساتھ میں، یہ نہیں ہے کہ دیکھیں نا پھر بات وہیں پہ چلے گی پیچھے، مالک ہی امید، مالک ہے نا، مالک ہے تو مالک کو سمجھنا مجھے میری ذمہ داری ہے، غلام ہوں نا، غلام، میری مرضی تو نہیں چلے گی، اور جس کی مرضی چلے وہ غلام نہیں ہوتا ہے۔ اب بات آ گئی وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے غلامی نہیں تسلیم کی، ضدی ہیں، نخرے والے ہیں، بات مانتے ہیں نہ مانے یا نہ مانے کوئی پرواہ نہیں، وہ اعتراض بھی کریں گے، کیا اعتراض کریں، یہ کوئی بات کرنے والی، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، یہ کوئی بات کرنے والی، یہ وہ لہجہ ہے، یہ وہ لہجہ، یہ کوئی بات کرنے والی، یہ کوئی مثال ہے، یہ کوئی مثال ہے، تو یہ وہ انداز، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ اکبر، یضل بہ کثیرا، وہ گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے بہت سوں کو۔ یاد رکھ لینا یہ رول ہے، یہ رول ہے، قرآن گمراہ نہیں کرتا۔ اور انسان گمراہ کب ہوتا ہے، پوائنٹ سمجھنا، جب قرآن کو نہیں مانتا، that's it۔ قرآن گمراہی کا باعث نہیں ہے، ہمیں ایک نفسیات ملتی ہے نا کہ قرآن سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں، تو کوئی بتائے گا ابھی جو میں نے بات کی ہے آپ کے ذہن میں کون سی نفسیات تھی اس بات کو سننے سے پہلے؟ یہی نہ کہ آپ قرآن کو سمجھیں گے تو آپ گمراہ ہو سکتے ہیں، قرآن کے آیات سے قرآن کی تفسیر اپنے طور پہ کرنے کی کوشش کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ Is that true؟
نہیں سر، سر مجھے تو میرے دماغ میں تو یہ کوشچن ہی تھا کہ ایسا کیوں ہے کہ قرآن اوکے، سے ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ جو چیزیں جس طریقے سے میں نے سن رکھی تھی قرآن پاک کے بارے میں، وہ یہ تھا کہ قرآن پاک کو پڑھنے پر لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ جب آپ اس کا مطلب ایسے نہیں لیں گے، ٹھیک ہے، یا قرآن مجید کو اپنے طور پہ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے شرط ہے کہ آپ قرآن مجید کو، ٹھیک ہے نا، اپنے طور پہ نہ سمجھیں، کسی استاد کی لازمی طور پہ رہنمائی لیں، یا جو بھی اصول ہیں ان کو فالو کریں گے تو پھر آپ کو ہدایت ملے گی، تو نہیں ملے گی۔ لیکن کیس یہ نہیں ہے۔ قرآن کے ذریعے جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں، قرآن کی وجہ سے، یضل بہ، اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے بہت سو کو، جنہوں نے انکار کر دیا، نہیں مانا، گمراہ ہو گئے بس۔ پڑھنے والے، اب دیکھنا، وَیَہْدِ بِهِ کثیرا، بہت سو کو ہدایت دیتا ہے۔ ہر وہ بندہ جو اس نیت کے ساتھ یہ کھولے، قرآن پاک کھولے کہ مجھے رہنمائی مل جائے، تجسس کی بنا پر، یہ بھی نہ چاہے کہ مجھے ہدایت چاہیے، صرف تجسس کی بنا پر کہ اس میں کیا ہے، وہ ہدایت حاصل کر کے ہی رہے گا، اس کو ہدایت مل جائے گی، کیونکہ وہ تو خالی برتن لے کے آیا نا، تو خالی برتن میں ہدایت پڑ جائے گی۔ قرآن گمراہی تب بنتا ہے جب اس کو مانا نہیں جاتا، سن کے انکار کیا جاتا ہے، پڑھ کے انکار کیا جاتا ہے، سمپل اس طرح، پھر قرآن کو گمراہی بن جاتا ہے۔ قرآن کی کوئی آیت کسی کو گمراہ نہیں کرتی ہے، قرآن کی کوئی سورت کسی کو گمراہ نہیں کرتی ہے، قرآن کسی کو گمراہ نہیں کرتا ہے۔ گمراہ صرف وہی ہوتے ہیں جو قرآن کو سن کر نہیں مانتے، سمپل از دیٹ۔ آگے فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین، نہیں گمراہ ہوتے اس سے سوائے فاسقوں کے، وہ نہیں گمراہ کرتا اس سے سوائے فاسق لوگوں کو۔ اب لفظ فاسق پہ غور کرنا ہے۔ لفظ فاسق آیا ہے فسق سے۔ اب میں دیکھتا ہوں انہوں نے کیا کیا ہے، نافرمانی کرنے والے انہوں نے یہاں پہ آ کے تھوڑی سی غلطی کر دی احمد یار صاحب نے۔ خیر، فاسق جو ہے لفظ ہے فسق سے۔ فسق عربک میں کہا جاتا ہے جیسے سیب خراب ہو جائے، گل جائے، اور اس میں سے جو گدا ہوتا ہے گلا ہوا وہ باہر نکلنا شروع ہو جائے، ٹھیک ہے، ہاں، وہ جو گدا ہے گلا ہوا سیب، اس میں سے باہر نکلنا شروع، کیڑے باہر آنا شروع ہو جائیں۔ اب یہ جو چیز جو اندر سے باہر آنی شروع ہو گئی ہے، اسے بولتے ہیں فسق، خرابی باہر نکلنا شروع ہو جائے۔ اب اس سے مراد یہ ہے، ایسے لوگ فاسق ہوتے ہیں جن کی برائی ان میں سے نکل کر باقی لوگوں کو افیکٹ کرنا شروع کر دے، یا لوگوں میں عام ہو جائے کہ یہ بندہ کیسا ہے، وہ فاسق ہے۔ یعنی وہ لوگ جو گمراہی کا سبب بننا شروع ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو اس سے یہ مراد ہے۔ اگلی آیت ہے ہماری آیت نمبر 27۔ میں سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں پر ٹائم اجازت نہیں دے رہا، صرف ہمارے پاس 8 منٹس ہیں، تو سوال و جواب کر کے ہم بات کو ختم کرتے ہیں۔ جی، کوئی سوال؟ اور کوئی رائے دینی ہو آپ نے میری اصلاح کے لیے، امپرومنٹ کے لیے، تو آپ مجھے پرائیویٹ میسج کر سکتے ہیں بغیر ہچکچاہٹ کے۔ جی، کوئی سر سوال؟ یہ جو مسئلہ ماں والی چیز ہم نے پڑھی ہے، یہ ہم عربک میں بھی سیکھیں گے نا؟ ہاں ہاں، انشاءاللہ۔ آپ نے ایک اصول تو سیکھ لیا ہے کہ جب بھی آپ کسی چیز کے آخر میں ماں لگا دیں گے، مثلا ای شیء ما، شیء ما، کوئی بھی چیز، تو آٹومیٹکلی کوئی بھی چیز بن گیا۔ مثلا ما، کوئی بھی کیونکہ مثال۔ سر جب ہم نکرہ یوز کرتے تو اس کا تو ہم ویسے بھی مطلب یہی لیتے ہیں نا، کوئی بھی یا ایک یا ہاں کوئی ہاں ہاں، بھی، مطلب یہی لیکن مطلب لے رہے ہوتے ہیں اس ہاں، کا بھی۔ لیکن ایک ہوتا ہے ناکرہ، تو ہوتا ہے نا کوئی بھی کتاب، ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز، کوئی بھی کتاب، کوئی بھی شخص، کوئی بھی کھانا، کوئی بھی، رائٹ، لیکن اس کے اندر بہت زیادہ، یعنی کہہ لیں کہ اس کو بہت زیادہ ایمبیگوس بنانے کے لیے، ایمبیگوس، یا ایک ہے کتاب، یہ لفظ اٹ سیلف از انف، کہ کوئی بھی کتاب، ٹھیک ہے، لیکن اگر میں کہوں بھائی مجھے لائبریری میں جا رہے ہیں، جی ہاں میں لائبریری، مجھے کوئی بھی کتاب لا دینا، اب اس کا فرق اور مجھے کتاب لا دینا، ٹھیک ہے، اس کا فرق ہے۔
لیکن کوئی بھی کتاب تو آپ اپنی ڈیسپریشن دکھا رہے ہیں، اپنی بے بسی دکھا رہے ہیں. ڈیسپریشن مطلب کہ بے بسی، کہ آئی نیڈ سو بیڈ مجھے کتاب لا دینا. اس کا فرق اور ہے. یا آپ کہہ دیں مجھے وہ کتاب لا دینا تو وہ خاص ہو جائے گی. جی اور کوئی سوال نہیں؟ ہم یہاں پہ بریک لیتے ہیں انشاءاللہ. سر یہ جو جی ہماری نفسیات ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے الفاظوں کے اوپر، کہ ہم نے بچپن سے ایسے ایسے ورڈ سنے ہیں کسی نہ کسی چیز کے بارے میں، یا ایسے ایکسپریشن ہم نے دیکھے ہیں، تو وہ تو ہمارے اندر انگریو ہو چکے ہوں گے اچھے خاصے. نہیں، یہ مزے کی بات یہ ہے کہ جیسے وہ چیز ایکسپوز ہوتی ہے نا اس کا افیکٹ ختم ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کو یہ لفظ کامیابی کی سمجھ آ گئی ہے نا، آپ کو کامیابی کی حقیقی کامیابی کیا ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو کہ بندہ جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل ہو گیا، در حقیقت وہ کامیاب ہے. جس بندے کو اس بات کی سمجھ آ گئی وہ پھر دنیا کی کامیابی کو کامیابی نہیں سمجھے گا. وہ تو کہے گا لو جی ایک بندے نے پہاڑ پہ جلدی چڑھ گیا بس، ایسے سمجھے. اس کے لیے یہی ہوگا، کوئی چڑھ رہا ہے تو کوئی چڑھ گیا ہے، جو چڑھ گیا اس کے لیے کوئی فرق نہیں. نیچے کھڑا گیا پھر کیا ہوگا، تم نے کیا مار کا مارا ہے، میں کون سا یہاں پہ مار رہا ہوں اگر تم اوپر ہو تو. لیکن سر جیسے اب ہمیں پتہ تو چل گیا یہ ساری باتوں کا، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے اس خیال میں آ جاتی ہے ایک چیز کے، جیسے میں کیا کہوں کہ اگر کوئی فار ایگزامپل کوئی کسی کے پاس پیسے آ گئے ہیں یا کچھ بھی، تو ایک جیسے کوئی مطلب کوئی کسی کی ڈگری آ گئی ہے، کچھ بھی ایسا ہے، تو ایک خیال تو آتا ہے اس کی طرف کہ یار وہ دیکھو، اور مطلب ہمیں حالانکہ پتہ بھی ہے کہ نہیں یہ تو صرف اس دنیا کی وہ ہے، لیکن پھر بھی ایسا کیوں ہمارے دل میں یا دماغ میں سوچ میں آتا ہے. کیونکہ ابھی تک پھر تھوڑا سا ریپیئر کا کام باقی ہے، ان کو تھوڑا ریپیئر کر لیں. دوبارہ اپنے ایمان کو دوبارہ تھوڑا پالش کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، اور ان چیزوں کو دوبارہ اسٹڈی کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو دوبارہ دیکھنا پڑے گا میں کہاں کھڑا ہوں. تو جیسے آپ کو سمجھ آتی جائے گی ویسے ویسے آپ یہ بیسیکلی یہ وہ ایسے کہہ لیں کہ رسیاں ہیں جن کے ساتھ ہم بندھے ہوئے ہیں. تو جیسے ہی وہ رسی ہم دیکھتے ہیں تو ہم بن جاتے ہیں. او اچھا، یہ جو ایکسائٹمنٹ کے ایموشن جڑے ہوئے ہیں نا ان چیزوں کے ساتھ، ہم ان کو ختم کر دیں. جسٹ اگنور ہے. مجھے کوئی بندہ آ کے بتا میں نے یہ گاڑی لی، پھر جس منزل پہ آپ نے اس مہنگی گاڑی پہ جانا ہے میں سستی گاڑی پہ بھی اس منزل پہ جا سکتا ہوں. فرق کیا پڑے گا؟ اگر آپ تیز جائیں گے 2 منٹ پہلے پہنچ جائیں گے، میں 2 منٹ بعد میں پہنچ جاؤں گا. بات تو یہی نہیں، میں کیا کروں. ایک بندہ جہاز کی آگے بزنس کلاس میں بیٹھ کے 4 سے 6 گنا پیسے زیادہ دے کر کے منزل پہ اسی وقت پہنچتا ہے جتنا کہ اکانومی والا پہنچتا ہے. صبر ہے، بے صبرا بندہ. مطلب کہ سر اگر ہم بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈ کراتے رہیں تو یہ چیز ختم ہو سکتی ہے. ہو سکتی، ہاں ہو سکتی. جسٹ اگنور اٹ. ڈونٹ بی ایکسائٹیڈ ود دا اسٹف دیٹ پیپل ایکسائٹ ود. لوگوں سے ہاں اپنے آپ کو بیسیکلی زہد کیا چیز ہے، زہد کیا ہے؟ اپنے آپ کو لوگوں سے ڈسکنیکٹ کر لینا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک، معاملات، رشتہ داری یہ ختم کر. نہیں. لوگوں کی وجہ سے آپ کے ایموشنز وہ صرف اللہ کے ساتھ اٹیچ ہوں. آپ کی خوشی کا باعث اللہ کی رضا، آپ کی پریشانی کا باعث اللہ کی ناراضگی. آپ کی خوشی، غمی، پریشانی، دکھ سکھ سب اللہ. انما اشکو بثی وحزنی اللہ. میرے تمام شکوے شکایتیں، یقین کریں بہترین ٹھکانا ہے شکوے شکایتیں کرنے کا. کسی شخص کے سامنے شکایتیں نہ کریں، کسی شخص کے سامنے شکوے نہ کریں. کبھی کسی کو کوئی پریشانی نہ سنائیں، اللہ کو سنائیں. کسی کے بارے میں کچھ نہ سوچیں، یہی سوچیں کہ بھائی میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں. امیجن کر لینا اپنے آپ کو غلام سمجھ لیں، بھائی میری کوئی اوقات نہیں ہے، میں اپنے رب کے سامنے، مجھے پرواہ میرے رب کے ساتھ تعلق ہے. بھاڑ میں گئے سارے لوگ، میں نے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر رکھنا ہے. اللہ کے ساتھ جیسے رشتہ بہتر ہوتا ہے دنیا کے ساتھ رشتے آٹومیٹکلی بہتر ہونے شروع ہو جاتے ہیں. مطلب کیا؟ آپ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، آپ کسی کا حق نہیں کھاتے، آپ کسی کے خلاف نہیں بولتے، آپ کسی کے خلاف سنتے نہیں، ظلم نہیں کرتے،
زیادتی نہیں کرتے ہیں. تو آپ جیسے اللہ کے ساتھ مضبوط ہو آپ کا تعلق بناتے ہیں اپنا، ویسے ہی لوگوں کے تعلقات آپ خود بخود بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ کو غرض نہیں ہوتی کون دنیاوی معلوم ہوتا ہے نا. تو جسٹ لائک میں نے مثال دی تھی، گندم ہے سورس ہے، کسی کے پاس پانی ہے سورس ہے. اور کسی کے پاس پانی کی 6 ٹینکیاں تو میں اسے امیر نہیں سمجھتا. کسی کے پاس گندم کے 2 سٹاک رکھے ہیں اس نے 2 سال کے لیے، تو میں اسے امیر نہیں سمجھتا. کیوں نہیں؟ حالانکہ لوگ پہلے اس بندے کو امیر سمجھتے تھے جس کے پاس گندم ہوا کرتی تھی یا جس کے پاس پانی ہوا کرتا تھا. پانی کا مالک اپنے آپ کو امیر سمجھتا تھا. آج کل ہم نہیں سمجھتے کیوں؟ وسائل عام ہے، جو چیز عام ہو جاتی ہے وہ اب امارت کی امیر و غریب ہونے کی کیٹیگری سے نیچے آ جاتی ہے، وہ نہیں رہتی. بندہ اس وجہ سے اپنے آپ کو امیر یا غریب نہیں سمجھتا. نفسیات ہے بس. کمپیریزن کی سوچ بڑی خطرناک ہے. اگر آپ کو یہ مسئلہ ہے تو آپ ٹھیک کر لیں. کسی کو بھی یہ مسئلہ ہو، جو بندہ کمپیریزن کا شکار ہے نا، کمپیریزن مقابلہ بازی آگے نکلنے کی دوڑ، بندہ تھک جائے گا، آگے نہیں نکل سکے گا، مر جائے گا، بہت جلدی مر جائے گا. ضروری نہیں ہے کہ حسد ہو تو بندہ مقابلہ بازی کرے. بعض دفعہ ویسے ہی ہوتا ہے، بھائی میں نے آگے نکلنا، بھائی میں نے سب کو. کچھ لوگ اتنے آگے نکل جاتے ہیں، اتنے آگے نکل جاتے ہیں، پیچھے کوئی بھی نہیں ہوتا جو کہہ سکے او یو ڈیڈ اٹ. کوئی بھی نہیں ہوتا سیلیبریٹ کرنے کے لیے. پھر پچھتا رہے ہوتے ہیں، بھائی میں نے تو سب کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، میں نے آگے نکلنا. اب میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے جو دیکھ کے کہہ سکے بھائی تم نے کر دیا. وی نیڈ پیپل. اپنی ڈپینڈنسی پٹ آن اللہ سبحانہ وتعالی، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں. اللہ کے محتاج ہو جائیں. اللہ کے محتاج ہو جائیں. لوگوں سے نہ لوگوں سے تعریف تک کے محتاج نہ رہیں. یقین کریں اگر آپ کو محتاجی ہے نا، یعنی اگر آپ کہیں کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں، یہ محتاجی ہے. جب تک آپ یہ لیے پھرتے ہیں آپ محتاج ہیں، لوگوں کے محتاج ہیں، اللہ کے محتاج نہیں. سادہ اصول ہے. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی تعریف کریں تو پھر آپ لوگوں کے محتاج ہیں. اگر آپ کوشش کریں کہ مجھے یہ بھی اچھا سمجھ لے، وہ بھی اچھا سمجھ لے، وہ بھی اچھا سمجھ لے، ان کو بھی پتہ لگے میں کون ہوں، ان کو بھی پتہ لگے میں کون ہوں، مطلب کہ وہی ہے نا کہ میں اچھا ہوں، بہتر ہوں. اگر اس سوچ پہ میری کوشش جاری ہے تو میں محتاج ہوں لوگوں کا. کچھ ہوں گے جو کہیں گے ہاں جی مجھے بھیک دے دیں گے، میں بھیک مانگ رہا ہوں نا، لیکن ڈائریکٹلی نہیں مانگ رہا، ایفرٹ کر رہا ہوں کہ لوگ مجھے تسلیم کریں. تو کچھ ہوں گے جو مجھے بھیک ڈال دیں گے میرے پیالے میں، تو میں کہوں گا فائنلی یہ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں. جو صدقہ لینے کے بعد فقیر کرتا ہے نا، اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کی خیر کرے، دعائیں دیتا ہے، ویسے پھر ہم کہتے ہیں یہ بہت اچھا انسان ہے، بہت اچھا بندہ ہے. کیوں؟ اس نے ہماری تعریف کی ہوتی ہے، وہ ہمیں اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے. اور جو ہمیں اچھا نہیں سمجھتا وہ ویسے ہی ہوتا ہے جیسے فقیر مانگنے پر اسے یعنی صدقہ نہ ملے، پیسے نہ ملے تو وہ گھٹیا طریقے سے دیکھتا ہے. وہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی، وہ مانگنے والی کسائی کی دکان پہ گئی تو اس نے کہا کہ مجھے پیسے دو. کہنے لگا بھائی میں نے تو ابھی دکان کھولی، میں نہیں کچھ اللہ بھلا کرے، معاف کرے. وہ تو فقیر نے لڑنا شروع کر دیا، تم کتنے گھٹیا انسان ہو، پہلے انسان ملے ہو، پہلے میرا دن خراب کر دیا، سارا دن مجھے اب یہی سننا پڑے گا. فقیر نہیں روب ڈال رہی. ہم بھی ایسے بعض دفعہ کرتے ہیں، میں نے اتنا کیا کچھ کرتے نہیں، میری بات ہی نہیں، میری تعریف ہی نہیں کرتے. تعریف ہی کر دیں، شکریہ ہی بول دیں. محتاج ہیں بھی، فقیر ہیں بھائی، ڈیسنٹ فقیر ہیں. کچھ لوگ اتنے محتاج فقیر ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا سوائے چسکے کے. دے دیا کریں چسکا، کچھ نہیں بگاڑ سکتے. they want to know everything about you. میں تھوڑی سی بات ایک آف دا ٹاپک لے کے گیا ہوں، سمجھ آئیے کسی کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی سر. ہاں میں نے ایک مثال دیتا ہوں. میں پاکستان میں تھا تو مجھے نا ایک میرے پرنسپل تھے جس اسکول میں میں پڑھاتا تھا، آرفن اسکول کے اندر. تو بس اسٹیشن تھا تو میرے ساتھ میرا چھوٹا بھانجا تھا. تو وہ میرے پاس آیا، گلے ملا، کافی دیر بعد ملاقات ہوئی تھی. میں یہیں سے امریکہ سے گیا ہوا تھا. تو اس نے مجھ سے پوچھا ہاں جی، تو میں نے ایک ایک چیز ساری بتا دی نا. تو میں موٹر سائیکل لے کے نکلا نا، تو میرا بھانجا کہنے لگا ماما جی آپ نے سب کچھ بتا دیا خام خواہ میں. میں نے کہا پہلی چیز کہ ان کو میرے بارے میں تجسس ہے،
تو میں ان کے تجسس کو میں نے پورا کر دیا. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف چسکے کے فقیر ہوتے ہیں, چسکے کے. دے ہیو ایوری تھنگ, لیکن وہ فقیر ہوتے ہیں چسکے کے. صدقہ کرنا نا, دے دو تھوڑی سی انفارمیشن, صدقہ کرنی کر دو, ان کو تسلی ہو جائے گی. تو کچھ لوگ بلا وجہ سوال کر رہے ہوتے ہیں آپ کے بارے میں, بلا وجہ. حالانکہ یہ گھٹیا حرکت ہے, ہمیں نہیں کرنی چاہیے کسی کی پرسنل لائف کے بارے میں. ٹھیک ہے, آپ کو نہیں ملے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی کسی صحابی سے اس کی پرسنل لائف کے بارے میں سوالات کیے ہوں, کسی بھی قسم کے. ایک دفعہ بھی کوئی واقعہ نہیں ملے گا, اللہ کہ کسی نے آ کے بتایا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا. جیسے کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ, جیسے بات سن لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں تو رسول اللہ کسی سے اس کے پرسنل میٹر میں کبھی کوئی سوال نہیں کیا کہ خود بتا دے بتا دے. حالانکہ پیغمبر تھے, بغیر جانے لوگوں کو بتا سکتے تم تو ایسے ہو, بٹ ہی نیور ڈیڈ دیٹ ایدر. ہم اتنے نیچے گر چکے ہیں کہ ہم لوگوں کے زندگی کے ذاتی معاملات میں ٹانگیں اٹکاتے ہیں, پوچھتے ہیں, چسکے لیتے ہیں, غیر ضروری سوالات. آپ کے بچہ اتنی دیر کی شادی ہوگی, بچہ کیوں نہیں ہو بھائی؟ از اٹ یور جاب ٹو آسک می؟ I'm not nobody asked me, but I'm just saying it, you know. اور آپ کی بیٹی گھر میں کب سے آئی ہوئی ہے, واپس نہیں جانا؟ آپ کی بہو اتنی دیر ہوگی, خیر ہے لڑکی گئی ہے. یہ سوالات صرف پاکستان میں پائے جاتے ہیں, انڈو پاک میں. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے, جو سیکھا ہے سکھایا ہے صحیح بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوئی سوال کرنا چاہتا ہے بفور؟ سر جی لا یستحی جو ہے, جو لام ہے وہ لام الناہیہ ہے. ہاں جی, جی یہ فعل مضارع کو جو منفی کرتے ہیں نا, جی 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 ہاں یہ وہ جی والا. سر. ہاں سر ایک کوشچن میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ سورہ بقرہ کو مطلب اس کی تلاوت اس کو پڑھتے رہو, اپنے گھروں کو قبرستان بناؤ. تو یہ جو ہم ڈیلی ہم جو آیا سیکھتے ہیں, کیا یہ اس چیز کے لیے کافی ہے یا ہمیں پراپر ہم تو سورت کی ایک آیت کو تلاوت؟ پورا نہیں کرتے ہیں, سورہ بقرہ کی پوری بات ہے. سورہ بقرہ اینڈ اٹ از پاورفل, اٹ از پاورفل, پڑھنی چاہیے. نہیں, ایک سر وہ ہفتے مطلب میں ایک دفعہ نہیں روٹین پڑھے بنا تو لیں. اٹ از ویری پاورفل. آپ کو آپ کی جو مینٹل اسٹیٹ ہے نا وہ بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے, سورہ بقرہ کی وجہ سے. ٹرسٹ می, کیس ہے میرے پاس, لوگ خواتین ایسی جو بڑی رف زندگی سے گزر رہی تھی, انہوں نے ایک دفعہ میں سورہ بقرہ پڑھی, دے بیکم ویری اسٹرانگ, مینٹلی اسٹرینتھ سر ملتی ہے. نہیں, لیکن جیسے وہ تو ایک تو تلاوت ہم کرتے ہیں, وہ اس چیز کو کہہ رہے ہیں مطلب کہ روز ہم نے اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے. آپ قرآن مجید کو پڑھیں بس, سورۃ البقرہ کو. آپ کو پتا کہ آپ کس لیے پڑھ رہے ہیں, جیسے آپ کو کوئی اسپیشل کچھ نہیں سوچنا, کچھ نہیں کہنا, آپ کو پتا آپ کس لیے پڑھ رہے ہیں, جیسے. ٹھیک ہے سر. ہاں جی. ٹھیک ہے پھر چلا, منڈے کو ملاقات ہوگی یا اتوار کو. ابھی تک کسی مضمون کا کنفرم نہیں ہے کہ کون سے مضمون پہ ہمیں دوبارہ سیشن سٹارٹ کرنا چاہیے. اگر کوئی چاہتا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اپنا کیا سیشن. کوئی بھی مضمون آپ مجھے میسج کر دینا گروپ کے اندر. I'll think about and then we'll continue that topic انشاءاللہ. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو سنایا ہے صحیح بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, غلط بات کے خیال سے مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی محفوظ فرمائے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. سپاؤس کو کیسے چوز کریں, یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, بس ایک شرط رکھ لیں کہ آپ کو ایمان چاہیے, نہ جاب کی غرض ہے نہ کسی اور چیز کی غرض ہے. ظاہری طور پر مسلمان نظر آتا ہو, داڑھی ہو, اور ایک چیز چاہیے کہ وہ بندہ پرہیزگار ہو, بس. کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. ہم خود مطلبی ہیں, ہمیں مشکل ہو جاتی ہے, ہم خود دھوکہ دیتے ہیں اپنے آپ کو. ہم اس کا یہ تو آسان سی بات ہے. تو few things انشاءاللہ. ٹھیک ہے, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.